السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 14 حکیم اجمل خان جماعت چہاروں۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے۔ ہندو مسلمان سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کا نام اجمل خان تھا۔ حکیم صاحب 1864 میں پیدا ہوئے تھے اور 63 سال کی عمر میں اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے سے 1927 میں اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اگر آپ کو حکیم صاحب کا تھوڑا سا بھی حال بتایا جائے تو پوری کتاب بن جائے گی، اس لیے ان کے بارے میں صرف 2-4 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک زمانے تک لوگ حکیم صاحب کو صرف ایک اچھا حکیم مانتے تھے۔ ان کے مقابلے کا ہندوستان میں کوئی حکیم نہ تھا۔ نوابوں، راجاؤں سے ماہانہ ہزاروں کی رقمیں بنی ہوئی تھی۔ ان کے دہلی سے باہر جانے کی روزانہ 1000 روپے فیس مقرر تھی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا بڑا طبیب صرف امیروں ہی کا علاج کرتا ہوگا، غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حکیم صاحب جو کچھ کماتے اپنے عزیزوں اور غریبوں کی مدد اور قومی کاموں میں خرچ کر دیتے۔ دہلی میں یا اس کے پاس غریب کے گھر جاتے تو علاج کا ایک پیسہ نہ لیتے۔ اسی وجہ سے وہ بڑا طبیب جو راجاؤں اور نوابوں کے محلوں میں ہزاروں پر جاتا، اکثر ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں بھی خدمت کرتا نظر آتا تھا۔ اس کے پاس سے بے شمار غریبوں کو دوائیں مفت ملتی تھی۔ جاڑا، گرمی، برسات، ہر موسم میں صبح ٹھیک 6 بجے حکیم صاحب گھر سے نکل آتے اور بہت سے مریضوں کو دیکھتے۔ کبھی کبھی ان کی غیر ضروری باتیں بھی سنتے، مگر پیشانی پر بل نہ لاتے۔ ان کے اس عام دربار میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ تھا۔ امیر ہو کے غریب سب کو باری باری دیکھتے۔ حکیم صاحب بڑے سمجھ بوجھ کے آدمی تھے۔ انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی عملی حصہ لیا۔ وہ شروع ہی سے چوٹی کے رکنوں میں گنے جانے لگے تھے۔ سیاسی کاموں کے ساتھ حکیم صاحب سماجی کاموں میں بھی خوب حصہ لیتے تھے۔ عورتوں کی تعلیم کے وہ بڑے حامی تھے۔ وہ ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشش کرتے رہے۔ 1919 میں جلیان والا باغ کے مقام پر انگریزوں نے بہت سے ہندوستانیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حکیم اجمل خان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قتل عام کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ حکیم صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ انہیں انڈین نیشنل کانگریس کا بھی صدر بنایا گیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر سیاست کے میدان میں آئے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے جگری سے کام کیا اور آخر دم تک ملک کو آزاد کرانے کے لیے سیاست کے میدان میں جمے رہے۔ حکیم صاحب لوگوں کی خدمت ہی کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے اور خدمت کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض پھیلا۔ اس مرض میں خاندان کے خاندان صاف ہو گئے۔ گھر گھر ماتم تھا، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ تھا۔ دہلی پر ایسی آفت آئی کہ اچھے اچھوں کے کوسان فتح ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں بھی حکیم صاحب لاریوں میں دوائیاں بانٹتے پھرتے تھے۔ ان کو اپنی جان کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے دہلی کا یونانی اور آیورویدک طبی کالج قائم کیا اور اسے خوب ترقی دی۔ اس کالج کو اپنا دواخانہ بھی دے ڈالا، جس کی سالانہ منافع لاکھوں روپے تھا۔ مسلمانوں کی جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ بعد میں یہ ادارہ دہلی منتقل کر دیا گیا۔ حکیم صاحب اس کے پہلے وائس چیئرمین مقرر کیے گئے۔ آخری زمانے میں وہ اپنا وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں لگاتے تھے۔ اس سے ان کو بہت سی امیدیں تھیں۔ آگے چل کر ان کی امیدیں پوری ہوئی اور آج جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کا ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ آج حکیم صاحب نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ شکریہ۔